تمام سیاحتی مقامات بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے سرکولر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اعتکاف، شب قدر اور نماز عید سے متعلق SOPs جاری کیے جائیں گے۔ تفصیلات بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے عثمان مظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، NCOC کے ہدایات کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے سرکولر جاری کر دیا گیا ہے۔ اعتکاف، شب قدر، نماز عید سے متعلق SOPs جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 8 مئی سے 16 مئی تک تمام سیاحتی مقامات بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور عید کی چھٹیوں میں سیاحتی مقامات، پبلک پارک، ہوٹل، شاپنگ مال بھی بند رہیں گے۔ عید تعطیلات کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی مکمل پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور صرف گلگت بلتستان کے شہریوں کو اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ نوٹیفکیشن کے مطابق ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شمالی علاقہ جات مری، سوات، گلیاب، سی ویو جانے کے راستے بھی بند رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ حکومت تحفے اور ڈونیشن میں ملنے والی ویکسین پر انحصار نہیں کر رہی۔ 3 کمپنی سے 3 کروڑ ویکسین خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کی وضاحت۔ کہا کورونا کیسز بڑھنے پر مردان میں لاک ڈاؤن لگایا، حالات خراب ہونے پر مزید شہروں میں لاک ڈاؤن لگانے کا عندیہ بھی دے دیا۔ آکسیجن فراہمی کے اضافی پلانٹ سمیت اسٹیل ملز پلانٹ پر بھی غور کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے علاقے ہیں، مثال کے طور پہ مردان، جہاں بیماری کا پھیلاؤ اتنا تھا کہ وہاں شہر بھر میں آلریڈی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اگر بیماری کا پھیلاؤ بڑھتا رہا تو باقی کچھ شہروں میں بھی لاک ڈاؤن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت صرف ڈونیشنز یا تحفے میں آئی ہوئی ویکسینز کے اوپر انحصار کر رہی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہم 3 مختلف ویکسین مینوفیکچرر سے آلریڈی ان ویکسینز کی خرید کر رہے ہیں۔ 30 مارچ سے 30 لاکھ ویکسین ڈوزز خرید کی جا چکی ہیں۔ ہم نے اس کے علاوہ سائن کر لی ہیں ڈیلز اضافی 3 کروڑ ڈوزز کی۔ بہت ذکر آکسیجن سپلائی کا ہوتا رہا ہے ہمسایہ ملک کے مشکلات کی پس منظر میں، بہت ذکر ہوتا رہا سوشل میڈیا میں پاکستان سٹیل مل کے پلانٹ کا، تو نہ صرف کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے بلکہ اس طرح کے دیگر آپشنز جو ہیں ملک بھر میں جو اور موجود ہیں ان کو بھی فعال بنانے کے بارے میں انجینئرز اس وقت بھی موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے۔ پنجاب میں کورونا کے وار کم نہ ہو سکے، صوبے کے 413 وینٹیلیٹر زیر استعمال ہیں۔ لاہور میں 92% ICU فل ہو گئے ہیں۔ 277 مریض تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں۔ پنجاب میں کورونا وائرس کا قہر مسلسل جاری ہے۔ صوبے میں 413 وینٹیلیٹر زیر استعمال ہیں۔ لاہور کے میو سروسز اور جناح اسپتال میں مزید مریضوں کو داخل کرنا مشکل ہے۔ گنگا رام اور جنرل ہسپتال میں کچھ حد تک ہی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز بھی ہسپتالوں میں دباؤ بڑھنے پر احتیاطی تدابیر کی اپیل کر رہے ہیں۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں 92% ICU فل ہیں، 67% ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ مریضوں سے بھرے ہیں اور 277 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ کووڈ کے بے تحاشا مریض جو ہیں وہ ہسپتالوں میں آ رہے ہیں۔ تقریباً 95% بیڈ جو ہیں اس وقت وہ فل ہیں اور وینٹیلیٹرز بھی فل ہیں۔ گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کریں اور 2 ہفتے اس کے بعد پھر مارکیٹیں کھولیں۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 2680 افراد متاثر ہوئے، 107 افراد دم توڑ گئے، جن میں 54 کا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور میں 1306، راولپنڈی 180، ملتان 111، فیصل آباد میں 141 اور سرگودا میں 120 مریض رپورٹ ہوئے۔ پشاور کے رہائشی آصف سردار نے کورونا کو شکست دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا حقیقت ہے، ابھی لوگوں کو بیماری کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اب طرز زندگی بدلنا ہوگا۔ تقریباً 1 ماہ آصف کس کشمکش میں مبتلا رہا، انہی کی زبانی جانیے۔ میرا نام سید آصف بادشاہ ہے اور میں سول سرونٹ ہوں آفس آف اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا میں۔ ٹیمپریچر شروع ہو گئے تو نیچرلی بات ہے کہ جو سمٹمز ہے تو وہ سمٹمز سٹارٹ ہو گئے اسی ٹائم۔ اس سے پہلے گھر میں امی کو بھی یہی سمٹمز شروع ہو گئے تھے تو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا کہ آپ کووڈ ٹیسٹ کریں۔ جس طرح میں نے امی کا ٹیسٹ کیا تو تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ رزلٹ ان کا پازیٹیو آ گیا
تو اسی ٹائم ڈاکٹر نے پوچھا کہ مطلب امی کا کون کیئر کر رہا تھا. میں نے کہا میں کر رہا تھا. اس ٹائم میرے ابو بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں بھی ٹیسٹ کر لیں. تو ہم اسی ٹائم پھر ہم چلے گئے, تو میں نے بھی ٹیسٹ کیا, ابو نے بھی کیا. تو بیٹھ لگے تھا کہ وہ ہمارا بھی پازیٹیو آ گیا. اسٹارٹ میں بندہ یوز نہیں ہوتا, ٹینشن ہوتا ہے کہ بچے ہو, بچوں سے بھی الگ ہو کے, ماں باپ سے بھی الگ ہو کے, اور وائف سے بھی الگ ہو کے. تو یہ ایک اسٹریسفل ماحول تھا. امی کے سیچوریشن لیول انتہائی ڈراپ ہوتی تھی, اور پین ان کو بہت زیادہ تھا, باڈی پین بہت زیادہ تھا. جب بچے ہو تو بچوں کے بغیر کوارنٹین گزارنا بہت مشکل ہے. انسان نہیں سمجھتا کہ میں کیا کروں, بچوں کے نزدیک آپ جا نہیں سکتے. کل ایک بچہ ہمارے ملک میں کورونا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ابھی بھی لوگ نہیں مانیں گے. ویکسینیشن کے بغیر یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ اینٹی باڈیز پیدا ہو جائے. ماسک سے میرے خیال میں 70-80% یہ اس سے آپ محفوظ رہیں گے ہر لحاظ سے. مطلب کرونا جو بیماری ہے اس کے ہر لحاظ سے ڈراپ سے ہم محفوظ رہیں گے. کرونا کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جس طرح پولیو کے اگینسٹ ہو رہا ہے پاکستان میں, تو اسی طرح پاکستان میں کرونا کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور یہ پروپیگنڈا جو ہے میرے خیال میں اللہ کے حکم کو چیلنج کرنا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. فوج بلانے کی سندھ کی درخواست موصول ہو گئی ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے تصدیق کر دی ہے. کہا پورے پاکستان میں ہم متحد ہو کر اس وبا سے نمٹیں گے. سندھ کی حکومت نے بھی آج امداد طلب کی ہے فوج کی 245 کے تحت, وہ بھی کیبنٹ نے منظور کر دی ہے. اس لیے اب کووڈ-19 کے خلاف سارے پاکستان میں فوج کی مدد طلب کی گئی ہے. اور اس فوج نے ہمیشہ زلزلہ, طوفان, آندھی, مصیبت, آفات, آسمانی آفات سب میں قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور آج سندھ کو بھی کیبنٹ نے اور سارے صوبوں کو اجازت دے دی ہے. کووڈ-19 پر زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی ایک ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ماسک کے ساتھ کریں گے. اور آکسیجن کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے, ویکسین کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے, اور کیبنٹ کو پورا اعتماد میں لیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کا مقابلہ ساری قوم, سارے صوبے اور سارے اداروں کے ساتھ مل کے کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے